فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلوم کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے حاضر ہوں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ دیکھیے۔ ہم بیان کی جانے والی یا دکھائی جانے والی خبروں میں عبرت ڈھونڈنے کی کوشش کریں، لہذا یہ نیت کر لیجئے کہ عبرت کے ساتھ خبر سنوں گا، عبرت کے ساتھ جو دکھائی جائے گی وہ خبر دیکھوں گا، اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کروں گا، گناہوں کی عادت چھوڑوں گا، نیکیوں کی عادت اپناؤں گا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ آئے دن کچھ اس طرح کی خبریں موصول ہوتی رہتی ہیں کہ جنہیں سن کر عمومی طور پر تو جیسے کہ او ہو یار یہ کیا ہو گیا، لیکن اگر بغور دیکھیں گے تو اس میں عبرت کے کئی ہمیں پہلو ملتے ہیں، خود کو بچانے کے پہلو ملتے ہیں، اپنی نسلوں کو بچانے کے پہلو ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز آج ان کے ساتھ ہوئی ہے کل وہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، اب ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے، اقدامات کی طرف ضرور غور کرنا چاہیے، اور اس سلسلے سے آپ بہت سارے اپنے لیے اسباق حاصل کر سکتے ہیں۔ اول تاخیر توجہ کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے اور اللہ کی رضا پانے کے لیے سلسلہ دیکھتے رہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بار پھر وہ واقعہ ہوا جسے ہم نے چونکہ ماضی میں روکنے کی کوشش کی نہیں، لہٰذا وہ واقعہ اس بار بھی 30 افراد کی ہلاکت کا سبب بنا، اور وہ تھا زہریلی شراب، اور یہ واقعہ ہوا ہے حیدرآباد اور ٹنڈو الاحیار میں۔ یہ واقعہ ہوا جہاں پر زہریلی شراب پینے کی وجہ سے 30 افراد جان سے گئے اور کئی نابینا ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے اور ہم نے سنے بھی ہوں گے، ہم نے پڑھے بھی ہوں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی روک تھام کا صحیح معنوں میں سلسلہ نہیں ہے۔ صحبتیں بھی عجیب و غریب ہیں جو شراب کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ یہ شراب کے جو اڈے چل رہے ہوتے ہیں انہیں بھی ان کے لیے بھی کوئی ایسا قانون نافذ نہیں کیا جا رہا ہوتا جیسا کہ ہمارے ہاں قانون موجود ہوتا ہے۔ پھر کچی شراب اور زہریلی شراب اور گندی شرابیں بنانے کا، اس طرح کی بھٹی چلنے کے جو سلسلے ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جس کو روک سکتے تھے وہ روک سکتے ہیں، مگر ہمارے نصیب کے اسے روکا نہیں جا رہا، اور یہ شراب بنا بنا کر لوگوں کو گویا کہ ایک طرح کا
زہر پلاتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے لوگ ہیں جو زہر پیتے ہیں۔ ان میں جو مسلمان انتقال کر گئے زہریلی شراب پی کر یا کچی شراب پی کر، ہم ان مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کے گناہ معاف فرمائے، ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ جو مسلمان مرے گا اس کے ساتھ ہماری ہمدردی تو ہے، لیکن میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس کو روکنے کے لیے ہم نے کیا کوششیں کی؟ کچھ عرصے کے لیے عموماً بعض علاقوں میں ہواٹی ہو جاتی ہے، ہراوری ہو جاتی ہے جناب، وہ کچھ غصے کا اظہار ہو جاتا ہے، اس میں نہ جانے کتنے عجیب و غریب قسم کے گناہ ہو جاتے ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر اس کی تبدیلی کے لیے کیا کوشش کی جا رہی ہے؟ کوئی ایسی نیکی کی دعوت، کوئی ایسی تبلیغ دین، کوئی ایسے مؤثر لوگ مطلب معاشرے میں ظاہر ہو کر مل جل کر اپنے محلے سے یہ شراب کو ختم کرنے کا کوئی انتظام نہیں کر سکتے؟ قانون کے دائرے میں قانون والوں کو ساتھ ملا کر، میں نہیں کہتا کہ اپنے ہاتھ میں کوئی قانون لے اس طرح کرے، لیکن برائے کرم اس پر غور کیجئے۔ آج یہ کچی شراب کسی اور کو لے گئی، آج یہ زہریلی شراب کسی اور کو لے گئی، کل خدا نہ خواستہ اس کی زد میں ہمارے گھر میں سے بھی کوئی آ گیا تو کیا تعجب؟ یہ 30 افراد کم تو نہیں نہ ہوتے؟ اچھا، پھر یہ نابینا کر دیتی ہے، بینائی چلی جاتی ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، اور مختلف جسم کے حصوں پر یہ اٹیک کرتی ہے، زندگی بھر کی محتاجی اور معذوری کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شراب کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ عبرت کے لیے، سبق کے لیے چند شراب سے متعلق ارشادات بیان کروں گا، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسے شرابی ہمارے مدنی چینل پر ہوں، خدا نہ خواستہ، تو برائے کرم عبرت حاصل کیجئے۔ شراب پی کے مرنا بھی کوئی مرنا ہے، شراب پینا بھی کوئی یہ عمل ہے، اور شرابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، شراب خانوں میں جانا، شراب کی دعوتیں لینا، بلکہ ایک تو ایسی اطلاع تھی کہ شراب بنانے والے نے بتایا کہ جناب میں تو عید کی شراب بنا رہا تھا، عید کے دنوں میں دوست وغیرہ پئیں گے۔ اب شراب پہلے کے مقابلے میں ہمارے معاشرے میں عام تو ہو رہی ہے، اس کا تو غالباً آپ بھی انکار نہیں کریں گے، عام ہو رہی ہے، لوگ شراب بڑھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں میڈیا تحریک دیتا ہو، کہ میڈیا پر یا ٹی وی پر کوئی اس طرح کے پروگرام دکھائے جاتے ہوں، ایسی فلمیں ٹی وی پر دکھائی جاتی ہوں جس میں شراب کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہو، شراب کی بری برانڈنگ کی جا رہی ہو۔ جب ہم دنیا کے دوسرے ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں تو وہاں تو باقاعدہ ایسے اشتہار تو ہوتے ہیں کہ بڑی مطلب کہ بہت مہنگی برانڈنگ کی گئی ہوتی ہے، اشتہار ہوتے ہیں یہ شراب وغیرہ کے حوالے سے۔ لیکن کیا عجب کہ میڈیا بھی اس طرح کے پروگرام یا فلمیں وغیرہ دکھاتا ہو جس میں شراب کی طرف نوجوانوں کو ابھارا جاتا ہو۔ جیسے مجھے کسی نوجوان نے بھی بتایا کہ آج کل فلموں وغیرہ میں کچھ اس طرح کے مطلب کہ وہ باڈی بلڈنگ وغیرہ قسم کے اور ایک خوبصورت باڈی کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، تو نوجوان اس سے وہ باڈی بلڈنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، جناب باڈی بنانی ہے۔ نارملی طور پر ورزش کرنا ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے وہ کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں؟ وہ کون سا ماحول ہے جہاں پر یہ ورزش کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا کیا نیتیں ہیں؟ اب اس طرف تو کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہیں پہ پھر شراب بھی دکھائی جا رہی ہو، وہیں پہ پھر اور کچھ دکھایا جا رہا ہو، جیسے کہ وہ محبت کی باتیں دکھائی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں، لڑکا لڑکی کی فرینڈشپ دکھائی جاتی ہے، اور وہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب کوئی ایسی چیزیں تو پھر ظاہر ہے کہ اب جو چیز اسکرین پر دیکھی جائے گی، پھر ایسا ماحول بنے گا، جب ماحول بنے گا تو دعوتوں میں بھی شراب ہو رہی ہے، ادھر بھی شراب ہو رہی ہے، ادھر بھی شراب ہو رہی ہے، تو غم لگ گیا تب شراب، تو خوشی مل گئی تو تب شراب، کوئی مر گیا تب شراب، تو کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو خوشی میں شراب، عقیقے کی دعوت تو شراب، تو ولیمے کی دعوت تو شراب، تو کبھی دولہا شراب، تو کبھی دلہن شراب، تو کبھی گھر والے شراب، تو یہ شراب شراب شراب، تو یہ شراب سے تو ہم تو تباہ و بربادی کی طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے کچھ مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی۔ شراب بنانے والا، بنوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، اٹھوانے والا، پلانے والا،
بیچنے والا، اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا اور خریدوانے والا، ان سب پر لعنت کی گئی ہے۔ امام محمد بن عثمان ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الکبائر میں فرماتے کہ شرابی فاسق و ملعون ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ پس اگر کسی نے شراب بنانے کی نیت سے کوئی ایسی شے خریدی جس سے شراب بنائی جائے تو وہ ایک مرتبہ ملعون ہوگا، اور اگر اس نے اس شے سے شراب تیار کر لی تو وہ 2 مرتبہ ملعون ہوگا، یعنی لعنت کیا گیا، اور اگر تیار کرنے کے بعد کسی دوسرے کو پلائی تو 3 مرتبہ ملعون ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا، اور حکم فرمایا کہ مزامیر یعنی گانے باجے کے آلات، سارنگیاں اور طبلے توڑ ڈالوں اور بتوں کو پاش پاش کر دوں جن کی زمانہ جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی۔ میرے پروردگار نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے ارشاد فرمایا کہ میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا، میں اس کے بدلے اسے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، خواہ اسے عذاب دیا گیا ہو یا بخش دیا گیا ہو، اور میرا جو بندہ میرے خوف سے شراب نہ پیے گا، میں اسے جنت کی پاکیزہ شراب پلاؤں گا۔ آئیے اس کی شراب کے حوالے سے اس کی خبر بھی دکھاتا ہوں اور خود اس کے مناظر بھی دکھاتا ہوں۔ حیدرآباد اور ٹنڈولا یار میں زہریلی شراب سے 30 افراد سے محروم۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تعالی ہم سب کو شراب کی نحوست سے محفوظ فرمائے، اور یہ شراب جس طرح انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص شراب پیے اللہ تعالیٰ 40 روز تک اس پر ناراض رہتا ہے، 40 روز تک، اور وہ شرابی نہیں جانتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی موت انہی راتوں میں واقع ہو جائے۔ اگر وہ دوبارہ پیے تو اللہ تعالیٰ 40 روز تک اس پر ناراض رہتا ہے، جبکہ وہ نہیں جانتا کہ شاید اس کی موت انہی راتوں میں واقع ہو جائے، اور اگر وہ پھر پیے تو اللہ تعالیٰ 40 روز تک اس پر ناراض رہتا ہے، اور یہ 120 ایام ہو گئے۔ اس کے بعد اگر وہ پھر پیے تو ردغۃ الخبال میں ہوگا۔ عرض کی گئی ردغۃ الخبال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جہنمیوں کا پسینہ اور پیپ۔ خدا را اپنے حال پر کرم کیجئے اور شراب کی اس برائی سے خود کو محفوظ رکھیے، خود کو بچائیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شراب ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کو تباہ کر دے، دونوں کو برباد کر دے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ گناہوں، غرور و تکبر اور لہو و لعب میں رات گزاریں گے، اور صبح اس حال میں کریں گے کہ حرام کو حلال جاننے، گانے بجانے والی لونڈیاں رکھنے، شراب پینے اور ریشم پہننے کی وجہ سے مسخ ہو کر بندروں اور خنزیروں کی صورت میں بدل چکے ہوں گے۔ ایک اور حدیث سنیے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ایک عبرت نشانی، اس امت کا ایک گروہ کھانے پینے اور لہو لعب میں رات گزارے گا، گانے باجے اور گناہوں بھرے انداز سے رات گزارے گا، لیکن صبح وہ لوگ اٹھیں گے تو بندر و خنزیر بن چکے ہوں گے۔ انہیں زمین میں دھنسنے اور آسمان سے پتھر برسنے کے واقعات پیش آئیں گے۔ ان میں
یہاں تک کہ لوگ صبح اٹھیں گے تو کہیں گے آج رات فلاں قبیلہ دھسا دیا گیا، اور آج رات فلاں شخص کا گھر دھسا دیا گیا۔ ان پر ضرور آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، جیسا کہ قوم لوط کے قبیلوں اور گھروں پر برسائے گئے۔ ان پر ضرور تباہ کرنے والی ایسی آندھی بھیجی جائے گی جس نے قوم عاد کو ان کے قبیلوں اور گھروں میں ہلاک کر دیا تھا، اور ایسا ان کے شراب پینے، ریشم پہننے، گانے والی لونڈیاں رکھنے، سود کھانے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ اب ان جو میں نے حدیثیں وغیرہ جو آپ کے سامنے روایت وغیرہ بیان کی، اس پر غور کیجئے، اور میری مدنی التجا ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اپنی معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے۔ میرے پاس اور کافی ہمارے پاس اور کافی ہیں یہ عبرتناک خبریں، لیکن یہ ایک بڑی دل خراش خبر ہے کہ ایک بار پھر زہریلی شراب پی کر کئی لوگ ہلاک ہو گئے، کئیوں کی بینائی چلی گئی۔ اس سے پہلے ہمارے ملک میں اور دوسرے ممالک میں بھی ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں۔ اس کے لیے مدنی التجا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچائیے، اور خود آپ جو شرابی ہیں اگر ہیں چینل پر تو بری صحبت سے بچیے۔ جہاں شراب ملتی ہے اس جگہ نہ جائے، جہاں شراب پی جاتی ہے اس جگہ نہ جائے۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیجئے، اور کہیں آگے پیچھے ہو جائیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے بے شمار برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ قافلوں میں سفر کیجئے، اس جگہ سے کٹ جائیے، اس ماحول سے کٹ جائیے جہاں شراب مل رہی ہوتی ہے۔ تھوڑا عرصہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ تکلیف ہو، پین ہو، اس کا کوئی میڈیکلی ٹریٹمنٹ کروا لیجئے، اور خدا رہی شراب سے نکلیے۔ یہ دنیا اور آخرت میں تباہ کرنے والی، اور اللہ تعالی ہمیں شراب کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے دوسری عبرتناک خبر کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا بتائیے آج کی دوسری خبر کون سی ہے؟ انڈیا اتر پردیش میں 2 ٹرینوں میں تصادم، 12 افراد ہلاک، 45 زخمی۔ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ سگنل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ حادثہ پیش آیا، اور اس میں 12 افراد ہلاک ہوئے اور 45 سے زائد اس میں زخمی ہو گئے۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے۔ دن رات جو ٹرینوں میں سفر کرتے رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، دنیا بھر میں اگر میں کہوں تو لاکھوں کی تعداد میں، اور اگر میں ہند میں کی بات کروں تو ہند میں تو بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ٹرینوں میں سفر کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں جو ٹرین کا ایک نظام ہے، اگرچہ انڈر گراؤنڈ بہت فاسٹ ٹریک ٹرینیں بنائی گئی ہیں، بلکہ اب تو ایسی ٹرینیں جن کے اندر ٹرین چلانے والا ہی نہیں ہے، سارا آٹومیٹک سسٹم ہے، لیکن یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ سسٹم فیل ہو جاتے ہیں، ٹرینیں گر جاتی ہیں۔ یہاں تو ہمارے تو زمین پہ پٹریاں بنی ہوئی ہیں، پٹریاں ٹوٹ گئی ٹرین کے، لیکن بعض جگہوں تو بڑی ہائٹ پر ٹرینیں بنی ہوئی ہیں اور ہائٹ پر چل رہی ہوتی ہیں، بریجز بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر مطلب کہ ٹرینیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری اتنے لوگ بڑھ گئے تو ٹریفک کا سسٹم بھی بڑھا دیا گیا ہے، اور اتنی فیسیلیٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی زمین کے نیچے بھی اب راستے نکالے جا رہے ہیں، زمین کے اوپر راستہ ہے تو زمین اور وہ زمین سے اٹھا کر پھر راستے بنائے جا رہے ہیں، پھر آسمانوں میں جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہر جگہ عبرت موجود ہے، یعنی ہر جگہ موت موجود ہے۔ موت کبھی بھی، کسی لمحے بھی، کسی طرح بھی آ سکتی ہے۔ ہمیں توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ابھی شراب وغیرہ کے حوالے سے عرض کی کہ شراب وغیرہ پی جاتی ہے اور اس طرح کے اب دعوتیں اور فنکشن ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں
اسی طرح کے کسی پروگرام کے اندر کہ وہ کوئی شاید ڈانس وغیرہ کی موسیقی وغیرہ کو فنکشن ہو رہا ہوگا، آگ کے ذریعے کچھ کیا جا رہا ہوگا، اور وہاں پر آگ کی وجہ سے ایک عورت جھلس گئی اور پچھلے دنوں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ میں ایک بار پھر عرض کر دوں کہ ہم ہر ایک انتقال کیے ہوئے فرد کے متعلق جانتے نہیں ہیں، خبر ملتی ہے۔ البتہ جتنے مسلمان انتقال کر جاتے ہیں ہم ان سب کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں، ان سب کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں اور ان کے لواحقین کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا تھا، اس میں کسی نے ہمیں انٹرویو دیا ہے، تاثرات دیے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ کراچی اورنگی ٹاؤن میں شادی کی تقریب میں آتش زدگی، عورت جھلس کر ہلاک۔ فنکشن ہو رہا تھا، بارات تھی لڑکی کی، پھر اس کو وہیں سے گھر سے نا پیٹرول لا کے دے دیا۔ جب اس نے وہ جیسی آگ کا کرتب کرا پیٹرول سے، آگ نکالی منہ سے، تو وہ آگ بوتل میں لگ چکی تھی، اس نے بوتل سامنے پھینک دی، سامنے فیملیاں بیٹھی ہوئی تھی، آنٹی کی آگ لگ گئی، وہ کپڑوں کے اندر 2 دن تک وہ ہاسپٹل میں نہیں، ان کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اول تو یہ فنکشن وغیرہ جو ہوتے ہیں موسیقی کے پروگرام، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ نہیں، میں آپ کو یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے فنکشن کیا موسیقی پر، اس میں کوئی مذہبی آدمی آ کر بیٹھے، آپ کیا کہیں گے؟ ارے یار مولانا، آپ کا یہاں کام تھوڑی ہے، آپ یہاں کیا آ کر بیٹھے ہوئے ہو؟ آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہاں آنا بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اس لیے آپ مولانا کو منع کر رہے ہیں نا، کہ آپ مذہبی آدمی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، آپ اسلام و دین کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو کیوں کرنا چاہیے بھائی؟ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے؟ بالکل آئیں، میں تو مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ کو نہیں پتہ یہ حرام ہے؟ آپ کو نہیں پتہ یہ ناجائز ہے؟ آپ نے کیوں کیا؟ نہیں آنا چاہیے اس مولانا کو یا مذہبی آدمی کو، بالکل نہیں آنا چاہیے، قطعاً نہیں آنا چاہیے۔ تو میرے بزرگوں کو کیوں بیٹھنا چاہیے؟ جن کے بھوئیں سفید ہو گئیں، جن کے سر کے بال سفید ہو گئے، ان بوڑھیوں کو کیوں بیٹھنا چاہیے جن کے اب کسی وقت بھی مطلب قبر میں اتارا جا سکتا ہے؟ آپ کو کیوں بیٹھنا چاہیے بھائی؟ آپ کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسلام و دین کی بات کر رہے ہیں نا آپ، حرام اور حلال کی بات کر رہے ہیں نا آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اب یہ ایک تو یہ ایک غلط طریقہ کار ہمارے یہاں رائج، اب دوسرا یہ کہ یہ جیسے پتہ چلا کہ اب یہ کوئی مطلب کہ فنکشن کے اندر اب آگ کا فنکشن، اب آپ بتائیے ویسے ہی یہ کام جہنم کی آگ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور اس آگ والے فنکشن کے اندر اس آگ جہنم کی آگ میں لے جانے والے فنکشن میں یہ آگ کا کام کیا مزید، اور پھر یہ آگ پر یہ کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جل گئی، مطلب وہ آگ لگ گئی۔ تو اب جو اس طرح کے فنکشنز میں جاتے ہیں وہ غور کرے، کیا ایسے فنکشنز میں جا کر مرنا گوارا ہے؟ نا، بالکل آپ کو گوارا نہ ہوگا۔ توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ کا یہ جواب ہوگا کہ یار یہ مطلب کہ گانے سنتے سنتے کون مرے گا؟ ناچتے ناچتے گانے سنتے سنتے کبھی اسٹیج گر جاتا ہے، کبھی مطلب کہ اسٹیج کی چھت گر جاتی ہے، کبھی آگ لگ جائے، کبھی یہ لگ جائے، کیا کوئی فنکشن میں مرے گا کیا؟ چھی چھی چھی! ارے لوگ رش تھوڑی کریں گے آپ کے اوپر، عبرت کریں گے، ہمارے پاس خبر آ جائے گی ہم بیان کر دیں گے۔ یہ کوشش کیجئے، کوشش کیا، لازمی طور پر ایسی جگہ نہیں جانا آپ کو، اور آپ توبہ بھی کر لیجئے، نیت کر لیجئے کہ ان تمام تر گناہوں برے سلسلوں سے خود کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ موت کے مختلف انداز ہم آپ کو عبرتناک خبروں میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی موت کا ذریعہ، یہ بھی موت کا ذریعہ، یہ بھی موت کا ذریعہ، یہ موت یوں بھی آ رہی ہے۔ پچھلے دنوں پھر ایک زلزلہ آیا، تباہی مچی پیروں میں، آئیے زلزلے کے مناظر دیکھتے ہیں۔ پیروں میں زلزلہ، 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی، 300 مکانات
برازیل میں شارٹ سرکٹ سے آگ بھڑک اٹھی، اس میں 100 مکانات جل کر راکھ ہو گئے۔ بڑا عبرت والا منظر تھا، ایسی آگ لگی ہوئی تھی مکانوں کے اندر۔ آئیے اس کے مناظر دکھاتا ہوں۔ برازیل میں شارٹ سرکٹ سے آگ بھڑک اٹھی، 100 مکانات جل کر خاکستر۔ خود کو بھی بچائیے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے، ان کے لیے بھی دعا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال اہل و عیال، نسبت سب کی حفاظت فرمائے۔ اجازت دیجئے، آئندہ عبرتناک خبروں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ پھر حاضری نصیب ہو۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسی ویڈیوز ہوں تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، کی دنیا نہیں ہے، کی دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔